الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم اب سیرت کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم سیرت پر گفتگو کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے دنیا کا نقشہ کیا تھا، اس پر ایک سرسری سی نظر ڈال لیں، جس کے بارے میں بڑا ایک واضح اشارہ قرآن مجید نے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں کیا ہے، جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ زمین انسانی اعمال کے سبب اور یہ سمندر ان کے فساد کے سبب فساد کا شکار تھی۔ ہر جگہ پر برائیاں پھیل چکی تھیں، اور یہی چیز کو علامہ اقبال نے اپنے ان اشعار میں یوں دہرایا تھا: تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم، شرط انصاف ہے صاحب الطاف امین، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھ خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، حالانکہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، کس نے کیا تیرا کام، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ ایک سلسلہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں دو بڑی سپر پاور تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں اس دنیا میں تشریف لائے، عرب کا علاقہ حجاز، عربین پیننسولا، دنیا سے کٹا ہوا تھا، حالانکہ دنیا والوں کی نظریں بڑے ماضی قدیم سے اس علاقے پر تھیں، دراصل یہ دنیا کا مرکز تھا۔ افریقہ اور یورپ کے ساحل سے جہاز آ کر یمن کے بندرگاہوں پر اترتے، اور پھر یمن سے زمینی راستے سے جدہ مال پہنچایا جاتا، اور پھر جدہ سے مشرق کی طرف لوگ اپنی تجارت کرتے تھے، لہٰذا یہ مرکزی مقام تھا۔ لیکن بڑی بڑی فوجوں نے کوشش تو بڑی کی، لیکن ان کو یہ عرب کا لغدغ صحرا کا آب و ہوا اور ماحول جم نہیں سکا، ہمیشہ ہر فوج ناکام و نامراد لوٹی۔ لہٰذا یہ جو زمین کے خطے میں انسان بستے تھے، یہ بڑے شجی بہادر، اپنے بات کے دھنی، کسی سے وعدہ کر لیں تو جان چلی جائے جان دے دیں گے، کسی کو اپنی پناہ ملیں گے تو اس کو بچانے کے لیے جان دے دیں گے۔ جہاں بہت ساری خوبیوں کے مالک اور دھنی تھے، زبان، اعلیٰ زبان ان کی تھی، اور اس اعلیٰ زبان کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو عربی اور دنیا والوں کو عجمی، گونگا کہتے تھے، چونکہ کوئی کسی کے تابع نہیں تھے سوائے قبیلے واریت اور اپنے قبیلے کے سردار کا حکم ماننے کے علاوہ۔ اپنے قبیلے کا برے سے برا انسان ان کے لیے اپنا تھا، غیر قبیلے کا بہترین انسان ان کے لیے دشمن تھا، سانپ تھا، بچھو تھا، عصبیت اور من مانی کرنے کا رواج تھا، جو دل میں آیا کرے، چوری، ڈاکہ، بدکاریاں، کعبۃ اللہ کا ننگے طواف کرنا، اپنے گھر پیدا ہوئی بیٹی کو زندہ دفن کر دینا، یہ تمام برائیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ دنیا کی جو ترقی یافتہ قوموں کی تہذیب ہوتی تھی، یہ ان کو چھو کر نہیں گئی تھی، بڑی مشقت میں زندگی بسر کرتے تھے، ایک طریقے سے خانہ بدوشی کی زندگی تھی، جہاں پانی ہوتا ٹھہر جاتے، جہاں پانی نہیں ہوتا پھر وہاں سے آگے کچھ کر جاتے۔
اب اس طرف دوسری طرف دنیا کا حال یہ تھا کہ دنیا دو سپر پاور میں بٹی ہوئی تھی، اس زمانے بھی دو سپر پاور تھی۔ ایک ایران کی شہنشاہ، دیکھیں ایک ہوتا ہے قبیلے کا سردار، جب بہت سارے قبائل جمع ہو جائیں تو پھر ایک چھوٹی سی بادشاہت بنتی ہے، پھر وہ بادشاہت کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ضرورتیں ہوتی ہیں، پھر یہ بہت ساری بادشاہت پر جو حکمرانی کرتا ہے وہ شہنشاہ کہلاتا ہے، شہنشاہ ایران کا خسرو۔ لیکن ان کا ایران والوں کا حال یہ تھا کہ یہ مجوسی تھے، آگ کی پرستش کرنے والے تھے، ایک دور میں پیغمبروں کے ماننے والے تھے، لیکن جب پیغمبروں کی تعلیمات کو انسان مسخ کرتا ہے تو من گھڑت قسم کے عقیدوں کو اپنا لیتا۔ ان کے ہاں حرام حلال کچھ نہیں تھا، خاص طور پہ انسانی رشتوں سے ماں، حقیقی بہن، بیٹی تعلقات رکھے جا سکتے۔ اب قوم کی مجموعی طور پر حالت کیا ہوگی اندازہ لگائی۔ حالانکہ دولت کی ریل پیل ہے، شہنشاہ ایران کا تخت دنیا میں مشہور ہے، نوبہار کہ سورج کی روشنی موسم جب بدلتے ہیں تو تخت کے ہیرے جو جڑے ہوئے ہیں وہ اپنا رنگ بدل دیتے ہیں، لیکن تہذیبی اعتبار سے یار محلوں میں پرورش بادشاہوں کی، کھانے پینے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، ہر چیز کا انبار تھا۔ دوسری جانب قیصر روم، یہ بھی شہنشاہ روم، بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، مگر سینٹ پال نے جو تعلیمات عیسوی میں تبدیلیاں کر دی تھیں علیہ السلام، اس کی بنیاد پر یہ اصلی تعلیمات سے دور بھٹک کر شراب حلال کر لی، خنزیر حلال کر لیا اور دنیا داری میں ملوث ہو، خدا کا بیٹا قسم قسم کے عقیدے بنا لیے۔ ایک گروہ نے عقیدہ بنایا خدا مدر آف گاڈ، حضرت مریم کو خدا کی ماں بنا دیا، کسی نے بیوی بنا دیا، کسی نے ٹرینٹی کا طریقہ ایجاد کر لیا، خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے اور روح القدس ہے، ہولی اسپرٹ۔ اللہ نے اب تک 1,24,000 یا 40,000 جو انبیاء کو بھیجا تھا ان کی ساری تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا تھا، توڑ مڑوڑ دیا گیا تھا اور اپنے عقیدے ایجاد کر لیے تھے۔ ایسا وقت ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، لیکن وقت لگتا ہے، سلسلہ بنتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو لوگ آئے تھے اس دنیا میں کافی عرصے تک توحید پہ قائم رہے، پھر ایک آدمی اٹھ کر جاتا ہے بغداد کو، شام کو، وہاں دیکھتا ہے کہ لوگ مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، اسے یہ انداز پسند آتا ہے کہ خدا کو سامنے رکھ کر عبادت کرنے میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مورتی خریدا، لایا، بسا دیا، شروع میں بہت مخالفتیں ہوئیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگ شیطان کے وسوسوں سے پھر وہ مورتی پوجا شروع کر دی ہے۔ بلکہ آخری حد یہ تھی کہ ایک عورت اور مرد نے برائی کا ارادہ کیا، جگہ نہیں ملی تو کعبۃ اللہ کے پاس جا کر بدکاری کر، اللہ کا غضب بھڑکا، اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ شروع میں لوگ اس مورتیوں کو پتھر مارتے تھے، سنگزنی کرتے تھے، مت عصاف اور نائلہ، لیکن جب شیطان نے متوجہ کیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے جو مورتیاں بناتے ہو ان میں پرفیکشن کہاں ہے، اور ان مورتیوں کو دیکھو جو انسان خدا کی بنائی ہوئی ہیں اور انسان تھے، پتہ نہیں کیا کیا وسوسے ڈالے کہ لوگوں نے عصاف اور نائلہ کے مورتیوں کو لے جا کر کعبۃ اللہ کے قریب کی 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ پر بٹھا دیا اور ان کی عبادت ہونے لگی۔ ایک دور آیا عربوں کا، قصی ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، انہوں نے بڑی جم کے اپنے قبیلے کو منظم کر کے کعبۃ اللہ کی متولی کی، آنے والے زائرین کو خاطرداری کی، میزبانی کی ان کی۔ پھر ان کے بیٹے ہاشم، آج کے ان کا نام عمرو ہے، ان کے زمانے میں ایک بار قحط سالی آئی تو انہوں نے اپنا خاص سرمایہ خرچ کر کے ہر آنے والوں کو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے اونٹ ذبح کروائے، گوشت کے شوربے میں انہوں نے روٹیاں بنوا کر ڈال کر اس کا بہترین کھانا ان کی یہ پیش کیا، اور مکے میں رہنے والوں سے انہوں نے خاص طور پر خصوصی طور پر درخواست کی تھی کہ حج کے لیے آنے والوں کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ اس زمانے میں زمزم کا کنواں نہیں تھا، بنو جرہم جب یہاں سے نکلے تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو پاٹ دیا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کے بعد ان کے 3 بھائی تھے، نوفل، بنو عبد مناف، بنو عبد الشمس۔ حضرت ہاشم نے اپنے بھائیوں کو ملا کر مختلف بادشاہوں کے درباروں میں بھیج کر انہیں ان سے ایجنسیز حاصل کر لی اور
حضرت ہاشم کی مہربانیوں کی وجہ سے عرب کے قبیلے، قریش کے قبیلے جب تجارت کے لیے نکلتے تو سرزمین عرب پر انہیں کوئی لوٹنے والا نہیں تھا، بلکہ ہر قبیلہ انہیں پروٹیکشن دیتا تھا، اپنے سرزمین سے تواضع کرتا، خاطرداری کرتا، عزت و احترام کے ساتھ اپنے قبیلے سے آگے بڑھاتا ہوں۔ اب جدھر سے بھی تجارت ہوگی اس کی باغ ڈور ان 4 بھائیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ ایک بار سفر کے دوران میں حضرت ہاشم مدینہ سے گزر رہے تھے، پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی مدینہ میں۔ اس بار جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ خوبصورت حسین خاتون ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے، اطراف میں اس کے غلام ہیں اور وہ احکام جاری کری، فلاں چیز اس کے لیے خریدی جائے، فلاں بیچی جائے۔ اس کی اس صلاحیت، ان کی خاتون کی صلاحیتوں کو دیکھ کر حضرت ہاشم بہت متاثر ہوئے۔ یہ بھی خوبرو تھے، کعبۃ اللہ کے متولی بڑے سردار ہیں۔ شادی کا پیغام دیا، شادی ہو گئی، شادی کر کے آگے بڑھے، واپسی سے پہلے ہی راستے میں ان کا انتقال ہو۔ یہ خاتون جو مدینہ کے انصار میں سے ہیں، سلمہ، یہ حاملہ ہو۔ حضرت ہاشم نے اپنے بعد وصیت کی تھی کہ میرے بعد ذمہ داری جو ملے گی وہ مطلب کو ملے گی، بھائی کو۔ حسین بن ثابت کے والد، شاعر اسلام کے والد، ایک بار کسی کام سے مکہ مکرمہ آ گئے، یا ہو سکتا ہے زیارت کے لیے گئے ہوں۔ یہ تقریباً 10-15 سال بعد کی بات، جبکہ حضرت ہاشم کا بیٹا جوانی کی مرحلوں کو طے کرا 14-15 سال کی عمر میں، اور بڑا شاندار جسم، شخصیت، سر میں سامنے کے کچھ بال سفید تھے تو بچے اسے شیبہ کے نام سے پکارتے تھے، ایک نام عامر بھی روایات میں بیان ہوا ہے۔ تو جب عبد المطلب سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ تمہارا بھتیجا تو بڑا غضب کا ہے، صلاحیتیں، اس کا شباب، اس کی جوانی، اس کا قد و قامت، یہ سننا تھا کہ حضرت مطلب بیتاب ہو گئے اپنے بھتیجے کو لانے کے لیے، بڑے بھائی کے بیٹے کو لانے کے لیے۔ اکیلے انہوں نے مدینے کا رخ کیا، آئے، ملاقات ہوئی۔ اب ماں سے بیٹے کو مانگ رہے ہیں، کیسے دے گی ماں، جس کو شوہر کا ساتھی بڑا قلیل، تھوڑا سا ملا، اب بیٹے کو دیکھ کر جی رہی ہے، کیسے چھوڑ دے گی اس کے؟ لیکن بتایا کہ یہاں رہ کر یہ مدینے میں ایک عام انسان بن جائے گا، زیادہ سے زیادہ ایک قبیلے کا سردار بنے گا۔ اگر یہ اسے مکہ بھیجو گی تو وہاں پر یہ کعبۃ اللہ کا متولی بنے گا، جو اس کے باپ کی جائیداد ہے، باپ کا منصب ہے اور ان کا قدر و منزلت ہے وہاں پر۔ بہرحال ماں تیار ہو گئی۔ حضرت مطلب بچے کو لے کر، نوجوان شیبہ کو لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اس زمانے میں لوگ جب باہر سے آتے، ان کے ساتھ لوگ ہوتے تو لوگ سمجھتے کہ ان کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ ان کے خریدے ہوئے غلام اور کنیز ہیں۔ لوگوں نے اس بچے کو عبد المطلب پکارنا شروع کر دیا، حالانکہ حضرت مطلب نے ڈانٹا، بار بار سمجھایا، لیکن یہ نام تاریخ میں اتنا پھیل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی دادا کا نام عبد المطلب بھی ہو۔ حضرت مطلب کے بعد لوگوں نے ان کی صلاحیتوں کو، ان کی خوبیوں کو، ان کی پرسنالٹی، شخصیت، وجاہت کو دیکھ کر انہیں کعبۃ اللہ کا متولی بنا دیا، بنو ہاشم کے سردار بن گئے۔ وقت گزرتا رہا، حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں بتایا۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اس بیٹے کے ساتھ گئے اور کنواں کھود کر برآمد کر لیا۔ جیسے ہی کنواں برآمد ہوا زمزم کا، اب تمام سردار اڑ گئے اور ہر ایک نے اپنا حق جتانا شروع کیا، بھائی یہ تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہے ہمارا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک کاہنہ رہتی ہے، چلو چل کے اس سے پوچھتے ہیں، یا کسی نے تجویز پیش کی ہو، وہ جو فیصلہ کر دے اسے ہم قبول کر لیں۔ بہت سارے سردار حضرت عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں کو لے کے نکلے۔ ابھی صحرا میں ہیں، آدھا راستہ طے کیا کہ حضرت عبد المطلب کا جو چھوٹا سا قافلہ تھا اس میں ساتھی تھے، ان کا پانی ختم ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قافلے کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ پانی ہی تو ہماری زندگی ہے، تمہارے ساتھ اسے بانٹ لیں گے، شیئر کر لیں گے تو پھر ہم بھی تمہاری طرح موت کا شکار ہو جائیں گے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی اس طریقے سے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے گڑھے کھود لیں تاکہ دھوپ کی تمازت سے بھی بچیں، اور اگر موت آ جائے تو وہی گڑھے ہمارے لیے خبر بن جائیں گے۔ گڑھے کھود کر اس میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے۔ حضرت عبد المطلب کو ہوش آیا کہ بھائی کیوں بیٹھے، کیوں، زندگی ہے تو کچھ ہاتھ پاؤں چلائیں گے، محنت کریں گے، چلو اٹھو ایک کام کرتے ہیں، تھوڑا آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب کا اونٹ اٹھا، وہاں سے پانی نکل پڑا، یا شاید وہاں کھودنا شروع کیا، پانی نکل پڑا اور بڑی مقدار میں نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے قافلے کے تمام لوگوں سے کہا کہ آؤ بھائی تم بھی پانی پی لو اور تم بھی اپنے جانوروں کو سیر ہو کے پانی پلاؤ۔ اب ان کے پاس بھی تھوڑا تھوڑا پانی تھا۔
انہوں نے حضرت عبد المطلب کی جو یہ دریا دلی دیکھی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ زمزم پر تمہارا ہی حق ہے بھائی، ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ نے تمہیں ہی خواب میں بتایا، اور کاہنہ کے پاس جانے سے پہلے یہ صحرا میں پانی نکال کر اللہ نے ہمیں اشارہ دے دیا ہے کہ اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ قافلہ لوٹ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ پہنچ کر اللہ سے دعا کی، پروردگار تیرے گھر کی میں خدمت کر رہا ہوں، ایک آدمی سے، اس چھوٹے سے کنبے سے بات نہیں بنی، اگر تم مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کروں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دے دیے۔ ظاہر ہے اس کے لیے مختلف بیویاں ہیں، اس زمانے میں عورتوں کی کوئی کم یعنی یہ نہیں تھی، پابندی نہیں تھی، ہو سکتا ہے کئی نکاح کیے ہیں اور ساری کے ساری اولاد ہوئی ہے، کئی بیٹے بیٹیاں۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب وہاں گئے جہاں پر 5 فال نکالا جاتا ہے، اور اس جگہ جا کر فال نکالا گیا۔ کس بیٹے کی قربانی؟ نام حضرت عبداللہ کا نکلا، جو حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور بڑے خوبصورت تھے، بااخلاق تھے۔ نام نکلنے کی دیر تھی کہ حضرت عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور لے چلے ذبح کرنے کی جگہ پر۔ تمام سردار مکے کے دوڑ پڑے کہ حضرت یہ کیا غضب کر رہے ہیں آپ؟ اگر انسانی قربانی دینے کی ایسی منت آپ نے اس کو رواج دے دیا تو ہر سردار اس قسم کی منتیں مانے گا، اور ہم کو اس صحرا میں رہتے ہوئے مین پاور کی سخت ضرورت ہے، خاص طور پہ مردوں کی بہت ضرورت ہے، تاکہ اپنے قبیلوں کی حفاظت کر سکیں، اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو پھر کیا جائے؟ فلاں علاقے کی کاہنہ کے پاس چل کے اس کا حال ڈھونڈتے ہیں۔ گئے وہاں پر، کاہنہ نے پوچھا کہ تمہارے آدمی کوئی کسی کو قتل کر دے تو دیت کتنی ہے؟ کہا کہ 10 اونٹ۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کر ایک جانب پرچی ڈالو 10 اونٹوں کی، ایک جانب پرچی ڈالو عبداللہ کے نام کی، اور پانسا نکالو، فال نکالو ان کے نام، اور اس وقت نہیں نکال 10 بڑھاتے رہو، اگر نام جب تک نہ نکلے تو دیکھو کہ کب جو فال نکلتا ہے اونٹوں کے نام کا، 10 20 50 70 100۔ جیسے ہی 100 اونٹ ہوئے پانسا، اب فال نکلا اونٹوں کے نام۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اس طریقے ایک ہی بار میں نہیں مانوں، 3 بار فال نکالا جائے، اور تینوں بار اونٹوں کے حق میں فال نکلا۔ اس لیے حضرت عبداللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو ذبیح ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے، دعوت عام دے دی کہ دور دور کے لوگ آئیں، اس کو کھائیں، جتنا کھائیں کھلائیں لے جائیں، یہاں درین چرین پر جس کو موقع ملتا ہے وہ کھائے۔ اب اس بیٹے سے ذرا محبت زیادہ ہی بڑھ گئی حضرت عبد المطلب، کہ اللہ نے بچایا انہیں۔ بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کر مدینہ منورہ میں قبیلے بنو نجار کی ایک نیک سیرت خوبصورت خاتون آمنہ بنت وہب کو چنا گیا، نکاح ہو گیا، چند مہینے سکون سے گزرے، حضرت آمنہ حاملہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے مکہ چھوڑ کر شام اور فلسطین کی طرف سفر کے لیے نکل گئے، اور ٹھیک اسی زمانے میں یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے سپہ سالار نے اس کے خلاف بغاوت کی، اسے قتل کر دیا، اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، اور ایران کے شہنشاہ کو خط لکھ دیا کہ جہاں پناہ میں آپ کا خادم ہوں۔ ایران، یہ بڑی بڑی سلطنتیں جو ہوتی ہیں یہ دنیا پر اپنی حکمرانی، اپنا سکہ چلانے کے لیے کسی کو بھی تسلیم کر لیتی ہیں، ان کو فرما بردار چاہیے، کون ہے کہ تخت پہ بیٹھا کون ہے انہیں اسے بحث نہیں ہے۔ اعلان مل گیا، یہ بادشاہ بن گیا۔ اب یہ شخص جو سپہ سالار جس کا نام تاریخ میں ابرہہ بتایا گیا ہے، اس کا حال یہ تھا کہ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا قنت سمایا، دماغ میں کیا قنت سمایا، دل میں کیا عداوت اور بغض تھی۔ اس نے ایک عظیم الشان گرجا گھر یمن میں تعمیر کر لیتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کہ یہ عیسائی لوگ تھے، لیکن باج گزاری کس کی کر رہے ہیں؟ مشرکوں کی۔ اس نے اعلان یہ کر دیا کہ میں لوگوں کی عبادت کا رخ کعبۃ اللہ سے موڑ کر اس گرجا گھر کی طرف کر دوں۔ روایات ہیں کہ کچھ عرب نوجوان بھی تھے جو تجارت وغیرہ کے لیے گئے تھے، ان کو بڑا غصہ آیا ہوگا، اور روایت یہ ہے کہ کسی نے جا کر وہاں گندگی کر دی، دوسری روایت ہے کہ کسی نے موذی جانور کاٹ کے وہاں پر ناپاک جانور کاٹ کے ڈال دیا۔
اب یہ حقیقت ہوا نہیں ہوا ہم نہیں جانتے، تاریخ میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس نے اس بات کو بہانہ بنایا اور وہ 60,000 کی فوج 20 ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا۔ طاقت جب بڑھ جائے تو انسان کا غرور اور تکبر اس کو دنیا میں اس کے دماغ کی خرابی کے سبب خدائی درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے بھی یہی ہوا تھا۔ ہمارے ملک کے دو بڑی عظیم عمارتوں کو تو نے گرا دیا، اور پھر بتایا بھی تو ثبوت کس کو؟ اس امت کے منافقین کو، اور ایک ملک پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ بعد کے ادوار میں سائنس کی بنیادوں پر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ سب اندر کا کام تھا۔ تو یہ آج کا جو واقعہ ہوا ہے 9/11 کا، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہ ہو چکا ہے۔ بس ایک بہانہ بنایا، کعبۃ اللہ کے لیے فوج لے کر چل پڑا۔ ڈھونڈتے کعبۃ اللہ، ظاہر ہے لخ صحرائیں، ڈھونڈنے کا کیسا راستے کسی کو معلوم نہیں، یمن سے پہنچنا ہے، اتنی بڑی فوج ہے۔ یہ لوگ پہنچے طائف، وہاں پر طائف کی بڑی شاندار آبادی ہے، بڑا زرخیز علاقہ ہے، لوگ مست کھا پی کے ہیں، ان کے یہاں شاندار مندر بنا ہے، ان کے بتوں کی عبادتیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ ابرہہ نے طائف والوں کو دھمکی دی کہ اگر تم نے مجھے مکہ کا پتہ نہیں بتایا تو میں تمہارے عبادت گاہ کو مسمار کر دوں گا۔ وہ ڈر گئے۔ ایک شخص کو بھیجا آخر کر، ابو رغال، اس نے بدرخے کا راستہ بتانے والے گائیڈ کا فریضہ انجام دیا اور اس فوج کو لے کر وہاں پہنچا جہاں آج کل مزدلفہ ہے، اس سے ذرا سا پہلے شاید وادی محصر ہے۔ فوج قیام ہو۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں مکے کے لوگ اپنے اونٹوں کو چلایا کرتے تھے۔ فوج نے آتے ہی 60,000 کی فوج ہے، کھانے پینے کے لیے چاہیے انہوں نے سارے اونٹوں پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اور یہ وقت تھا جب حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے متولی اور سب سے بڑے سردار ہیں۔ حملہ کرنے سے پہلے ابرہہ نے مناسب سمجھا کہ کسی سردار کو بلا کر گفتگو کی جائے۔ حضرت عبد المطلب پہنچے۔ آپ کی شخصیت، آپ کا قد و قامت، آپ کی وجاہت کو دیکھ کر ابرہہ اتنا متاثر ہوا کہ عظیم الشان خیمہ جو سجایا گیا تھا بادشاہ کے لیے، اس کے دروازے پر آ کر استقبال کیا، ساتھ لے گیا، بازو بٹھا لیا تخت۔ آپ کی حضرت عبد المطلب کی شخصیت اتنی باروب تھی اور بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے، ظاہر ہے بدو ہیں، صاف سیدھی بات منہ پہ، دل کی بات منہ پہ آتی ہے، گھمانے پھرانے کا عربوں میں انداز ہی نہیں تھا ایک زمانے میں۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اونٹوں کو مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ کو شوق ہو گیا اور اس نے اس کا اظہار کر دیا الفاظ۔ آپ کو دیکھ کر جتنا متاثر ہوا، آپ کی بات سن کر آپ کی شخصیت کا وہ سحر ٹوٹ گیا، چور چور ہو گیا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ جب آپ کو اطلاع ملے گی کہ میں اللہ کا گھر، جو آپ لوگوں کا بڑا مرکز اور عبادات کا ملجا و ماوا ہے، میں اسے تباہ کرنے آیا ہوں، تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ آئیں گے، خوشامد کریں گے، درخواست کریں گے کہ میں یہ کام نہ کروں۔ لیکن آپ عجیب آدمی ہیں، 200 اونٹوں کے بچانے کے لیے آپ آئیں۔ یہ تمام گفتگو حضرت عبد المطلب بڑے صبر و تحمل سے سماعت کر رہے۔ وقت آیا جب اس کی بات ختم ہوئی تو فرمانے لگے، بات دراصل یہ ہے، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا میں نے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ اس گھر کا ایک مالک ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اونٹوں کا میں مالک ہوں، لہٰذا میرے اونٹ واپس کر دو۔ اس گھر کا ایک مالک ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت خوب جانتا ہے، خوب کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو واپس کر دو، اور حضرت عبد المطلب سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تمہارے خدا کے گھر کو کون آ کر بچاتا ہے۔ اپنے اونٹوں کو لے کر حضرت عبد المطلب بستی کی طرف لوٹ کر آ گئے اور پھر آپ نے بستی میں ایک اعلان عام کر دیا کہ دیکھو بھائی، اتنی بڑی فوج آئی ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارا مکے کی آبادی 10-15% سے زیادہ نہیں، جس میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے، جوان سارے شامل ہیں۔ ہم اس فوج کا مقابلہ نہیں کرتے۔ 20 ہاتھی آئے۔ عربوں کے لیے اس وقت ہاتھی ایک ایٹم بم کی شکل رکھتا تھا، اتنا بڑا عظیم لہیم و شہیم جانور انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تمام عورتوں اور بچوں کو، بوڑھوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پہاڑوں پر چلے جائیں۔
اور سارے سرداروں کے ساتھ حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کی دیواروں سے چمٹ گئے۔ اب وہ سارے بت جو کعبۃ اللہ کے اطراف بیٹھے ہوئے ہیں 360 سب فراموش کر دیے اور سارے کے سارے مل کر خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک سے دعائیں کریں، پروردگار ہم کمزور ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، اب تو اپنے گھر کی حفاظت کر لے۔ کافی رونے کے بعد، کافی گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کے بعد آخرکار یہ لوگ بھی پہاڑوں پر چلے۔ فوج آگے آئی، سب سے بڑے ہاتھی جس کا نام محمود بتایا جاتا ہے اس کو لایا گیا، مہاوت اسے پکڑ کر لا رہا ہے، ایک خاص جگہ پر آ کر وہ ٹھہر گیا، کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھاتے ہیں بیٹھ جاتا ہے، کھڑا کر کے دائیں چلاتے ہیں چلنے لگتا ہے، بائیں چلاتے ہیں چلنے لگتا ہے، واپس لے جاتے ہیں چلنے لگتا ہے، کعبے کی طرف رک کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے بیٹھ جاتا ہے۔ مہاوت نے، ہاتھی چلانے والے کو مہاوت کہتے ہیں، مہاوت نے بڑی کوشش کی، آنکھیں مارے، لوہے کی وہ نوکدار سلاخ جس کے مارنے سے ہاتھی کے جلد میں بھی زخم ہو جاتا ہے، ہاتھی بلا اٹھتا ہے، وہ بھی لگا کے دیکھا، ہاتھی ماننے ہی تیار نہیں۔ پہاڑوں پر چڑھے ہوئے لوگ سارا یہ منظر دیکھ رہے ہیں، فوج یہ منظر دیکھ رہی ہے، کافی دیر ہو گئی۔ اچانک لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید بارش کے آثار ہیں، آسمان پر بادل آ گئے، سایہ زمین پر پڑا، ذری ہی دیر ہوئی کہ وہ سایہ بڑی تیزی کے ساتھ زمین کی طرف آ رہا۔ جب کافی قریب آ گیا اور نظر آنے لگا تو پتا چلا لوگوں کو کہ یہ ابر نہیں ہے، یہ تو پرندوں کا جھنڈ ہے، ابابیل کا جھنڈ ہے۔ اور قریب جب آئے تو پتا چلا کہ ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکری ہے اور اس کے دونوں پنجوں میں 2 کنکریاں ہیں، 3 کنکری لے کر یہ پرندوں کا غول اتر رہا ہے زمین۔ جیسے ہی قریب آئے انہوں نے کنکریاں گرانی شروع کر دی۔ اب وہ کنکریوں میں کیا صفت تھی، کیا خوبی تھی، اللہ جانے۔ جس انسان پر، جانور پر پڑتی وہاں سے گوشت گل کر گرنا شروع ہو رہا تھا، فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایسے موقع پر وہ شخص، وہ بدرخواہ جس نے کعبۃ اللہ کا پتہ راستہ مکے کا بتایا تھا، ابو الرغال، اب وہ چیخ چیخ کر اشعار پڑھ رہا ہے۔ کہاں ہے وہ کانا؟ اب ابرہہ دراصل ایک آنکھ والا تھا، کانا تھا، دوسری آنکھ نہیں۔ اس نے جبر کر کے ہمارے بت خانے کو ڈھانے کی دھمکی دے کر کعبۃ اللہ کے گھر کا پتہ مجھ سے معلوم کرایا۔ آج وہ اور اس کی فوج کہاں ہے؟ ایک ہنگامہ تھا، 60,000 کی فوج اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ ہاتھی جب ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے تو اپنی ہی فوج کو روند رہے تھے، اور روایات ہیں کہ ایک آدمی بھی صحیح و سالم یمن نہیں پہنچ سکا۔ ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو اتارا، انسانی فوج کے لیے کنکریاں اتاری اور اپنے گھر کو بچا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس کی واقعے کے 8 یا 10 سال تک لوگ مکہ مکرمہ میں توحید کے ماننے والے بن گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد توحید پرست کچھ ہمارے بھائی ہیں جو وقتاً فوقتاً بڑے تیکھے سوالات کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کہاں جائیں گے بھائی، جنت میں یا وہ ہماری زبانوں سے اہل سنت الجماعت سے سننا چاہتے ہیں کہ تم کہو کہ نبی کے والدین جہنم میں جائیں گے۔ نہیں، اب ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ 10 سال تک ابرہہ کے حملے کے بعد 10 سال تک لوگ توحید پر قائم رہے، تو اسی بیچ میں تو حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ مسئلہ کیا؟ ابھی جنت دینا دوزخ دینا میرا اور آپ کا کام ہے، ہم سے سوال کیوں کیے جا رہے ہیں؟ ارے جنت دوزخ دینا اللہ کا کام، ہمارا کام نہیں۔ اور وہ بھی قیامت کے دن ان کے اعمال دیکھ کر، کس نے کیا اعمال کس نیت سے کیے ہیں، آپ اور میں کیسے بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ابھی سے سوچ کے دیکھیے۔ لیکن صرف الزام تراشی، تہمت لگانے کے لیے زبانوں سے اس قسم کے بے تکے سوالات کر کے آدمی کو پھانسا جاتا ہے۔ اب روایات ہے کہ اس واقعے کے 40 دن بعد، 50 دن، 60 دن بعد حضرت آمنہ چونکہ حاملہ تھی، آپ کو ایام حمل کے دوران بہت سارے بہترین خواب دکھائے گئے۔ آپ نے ایک بار فرمایا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں لیٹی ہوں اور میرے بطن سے ایک نور نکلا، اتنی اونچائی تک کہ دنیا روشن ہو گئی۔ ایک بار آواز آئی کہ اپنے ہونے والے اولاد کا نام احمد رکھنا۔ وہ مبارک گھڑی آ گئی۔ دائی کے فرائض انجام دینے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضرت شفا موجود ہے، ایک اور خاتون موجود ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں حضرت عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں تشریف لائے. پیر کا دن ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے. حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے. ایک تاریخ پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے، 12 ربیع الاول. یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے اس کی روایت ہے. ابن اسحاق اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن کچھ ہمارے نام نہاد سرٹیفکیٹ ہولڈرز جھوٹی اور سستی شہرت کے لیے ہر 12 ربیع الاول کے جلسے میں یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں. دیکھیے یہ تاریخ پر اتفاق نہیں ہے، 9 بھی ہے، 18 بھی ہے، 21 بھی ہے. زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو، زبان خلق کو نقارۂ خدا سمجھو. صرف ہمیشہ تفرقہ بازی کرتے رہیں گے ہم لوگ. اگر برائے ہم سے پوچھ لیں، تم تو اپنے آپ کو لیٹسٹ نبی کے ماننے والے کہتے ہو، علم والے نبی کے ماننے والے کہتے ہو، کہ جن کے زمانے میں علم آج آسمان کی بلندیوں پر پہنچ چکا ہے، انسان کو آسمانوں کی پنہائیوں میں لے جا چکا ہے. اس کے سیٹلائٹس کائنات کے اندر گھوم رہے ہیں، اور ان کو اپنے پیغمبر کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں چلا. 1,00,000 صحابیوں میں کسی نے پلٹ کے پوچھا نہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تاریخ پیدائش کیا، اور ہمارے نبی ہم کو نہیں بتا سکے. چلیے صحابہ نے نہیں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتا. آج جب امت کا ایک بہت بڑا 90%، 99% جب اس تاریخ پر اتفاق رائے ظاہر کر رہا ہے، تو پھر یہ چند نام نہاد، یہ بونے جو صرف اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں دینی سرٹیفکیٹ، اور کر کیا رہے ہیں؟ اسی جلسے میں تقریر کر اپنا مال کماتے، اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور امت کو تفرقے میں ڈال کے امت کے ذہن کو پراگندہ کر کے جاتے ہیں، ہیجان کر دیتے ہیں اس کو. اب اس جلسے میں تقریر سننے والا، اب اس کا حال پریشان کب پیدا ہوئے تھے؟ ہمارے 12 ہمارے عالم صاحب کو نہیں معلوم؟ تو تقریر تو کر دی، کیا ایک شیطانی مچا کر چلے گئے. ابھی بھی وقت ہے سنبھلنے کا. ایک تاریخ پر اتفاق کر لیجئے، یا تو علماء کو بٹھائیے اور ایک تاریخ پر اتفاق کر لیجئے، ورنہ 73 فرقے تو بن چکے ہیں، پتہ نہیں خدا نہ خواستہ اور کتنے بنائے ہم. تاریخ کے لیے بھی فرقے بن جائیں گے، فلاں سا گروپ 12 کا ماننے والا ہے، فلاں 9 کا، فلاں 18 کا، فلاں 21 کا ماننے والا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے تھے؟ بلکہ سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں. حضرت 12 ربیع الاول منانا صحیح ہے غلط ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عکاس کے میلوں میں جہاں شرابیں پی جاتی، ناچ گانے ہوتے تھے، قسم قسم کے کام ہوتے، وہاں جا کر تبلیغ کرتے تھے. آج اگر سرزمین عرب کا ہر ملک 12 ربیع الاول کو چھٹی دیتا ہے، ہالیڈے دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس دن کی نسبت سے عقیدت ہے اور کچھ سننے کے لیے آتے ہیں، اور ہم اپنے رسول کی سیرت کی باتیں، ان کے اخلاق کی باتیں، قرآن کی باتیں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. یہ بدعت ہے. ایک طرف بدعت کا تسبیح پڑھنے والا ایک گروہ موجود ہے اچھا خاصا، اس کا ایک ہی کام ہے، ہر چیز میں وہ بدعتیں تلاش کرتا ہے، اور یہ گروپ کو اٹھایا گیا آج سے 70-80 سال پہلے. بنا ان کا یہ برائے نام لیوا چند سے زمین پڑتے ہی ہے. ہر چیز میں بدعت نظر آ رہی ہے، ہر چیز میں بدعت نظر آ رہی ہے. دلیلیں مانگتے ہیں ہم سے، ہر بات کی دلیل مانگتے ہیں ہم سے. تم اپنی پیدائش کی دلیل لاؤ. 60-70 سال پہلے گھر میں پیدا ہوئے ہوگے تم. انہی حرکتوں کی وجہ سے آج یہ ڈیمانڈ ہم سے ہو رہا ہے. ثابت کرو. تم دلیل مانگتے ہو نا اپنے نبی کے، اپنے دین کے زیون میں ہر بات کے لیے. تراویح میں جو دعا پڑھی جاتی ہے 4 رکعت کے بعد، دلیل کیا ہے اس کی؟ 20 رکعت پڑھتے ہیں، دلیل کیا ہے اس کی؟ 8 رکعت 11 رکعت پڑھتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ ہر چیز کی دلیل چاہیے تم کو. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دلیل چاہیے تم کو. یہ سوال کرنے والے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ان کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزر رہی ہے. اس کے لیے ضروری ہے 7 ستہ گھر میں ہو. ان تمام نام نہاد ڈھونگیوں کے گھر میں 7 ستہ موجود ہے، اور یہ 5-7 سال کی عمر سے 7 ستہ پڑھ لیے، سمجھ لیے. پھر کیسے بھائی، کیسے؟ یعنی 10-15 سال کی عمر تک جب پڑھنا نہیں آیا، سمجھنا نہیں آیا، شعور نہیں آیا، گھر میں ماں کو، باپ کو، نانا نانی، دادا دادی کو دیکھ کر نماز پڑھتے، تو 15 سال کی نماز تو تمہاری ابا کی نماز ہے بھائی.
ابا کی نماز ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہاں پڑھی؟ ایگزام ہے تم کو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ رہے ہو، ابا کی نماز پڑھ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو اس دن سے شروع ہوگی جب تم بخاری میں دیکھو گے، ترمذی میں، مسلم، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی میں دیکھ کر پڑھو گے، تب مانیں گے کہ ہاں معاف کرنا، میں نے اصحاح 6 کا مطالعہ کیا ہے اردو زبان میں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں، جنت یہاں اور یہاں ہاتھ باندھنے سے نہیں ملے گی، جنت آمین زور سے اور آہستہ کہنے سے نہیں ملے گی، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرو گے تب جنت ملے گی۔ ارے جنت تو بہت دور کی بات ہے، حوض کوثر کا پانی کہاں میسر آئے گا تم کو؟ یہ جتنے بدعتوں کے نام لینے والے، تسبیح پڑھنے والے ہیں، ان سے اللہ کے دین کی خدمت کی بات کیجئے، کبھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے دین کے غلبے کی بات کیجئے، کبھی نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے فکر رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، ان کو یہ فتنہ کہتے ہیں۔ اللہ ہی رحم کرے تم پر۔ جو سامعین اکرام، بہرحال ضمناً بات بہت آگے نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ابتدائی چند دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی بھاگی آئی اور ابو لہب کو، رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اطلاع دی کہ تمہارے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ اتنا خوش ہوا، انگلی کے اشارے سے کہا کہ آزاد۔ ایک طرف تو 12 ربیع الاول کا جلسہ کرنا بدعت ہے، دوسری طرف وہ جھنڈے، وہ نعرے، وہ جلوس، دوسری انتہا ایکسٹریم پر وہاں پہنچ گئے۔ بلکہ اپنے مرضی سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ بلا لیتے جب یہ کھڑے رہ کے سلام پڑھتے۔ ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حالانکہ اس مجموعے میں آدھے سے زیادہ لوگ سلام پڑھنے والوں کی داڑھی نہیں ہوتی۔ ایک طرف وہ ایکسٹریم، ایک طرف یہ ایکسٹریم۔ اور پھر دلیل کہاں سے؟ یہی لوگ دلیل کیا دیتے ہیں؟ ابو لہب۔ کسی سنت پہ چل رہے ہو بھائی؟ ابو لہب کی سنت ہے خوشی منانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر۔ ارے اسے احساس تھا میرا بھائی نوجوانی میں گیا ہے، نوجوانی کا صدمہ ہی موت کا کچھ اور ہی ہوتا ہے، ہر کسی کو ہوتا ہے۔ بھائی تھا، ایک باپ کی اولاد ہے، مائیں مختلف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب جب اس مرحوم بھائی کے گھر اولاد ہوئی ہے تو پھر خوشی منانا بنتا ہے۔ بچے کو لے جا کر ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب کی گود میں دیا گیا تو سرداران نے پوچھا کہ آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ فرمایا کہ اس کا نام میں نے محمد رکھا تھا۔ یہ تو تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے، آپ نے ایسا نام؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تعریف، اس بچے کی تعریف زمین والے بھی کریں، آسمان والے بھی کریں، ہر جگہ تعریف ہی تعریف۔ اور شاید محمد کے معنی بھی اس طریقے سے نکلتے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا یا سب سے زیادہ تعریف کی جائے، دونوں معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فٹ ہوتے۔ اللہ کی سب سے بڑھ کر حمد و ثنا آپ نے کی ہے تمام انسانوں میں، اور اس زمین پر اللہ کے بعد اگر کسی کا نام لیا جا رہا ہے تو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی چند ایام میں ابو لہب کی لونڈی حضرت سیبہ نے دودھ پلایا، اور یہ حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلانے والی یہی ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ تو چچا ہیں، بقایا 2 پھوپھیزاد بھائی۔ اس زمانے میں کچھ دن اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ اس زمانے میں روایت تھی کہ مکے کے اچھے گھرانوں کے بچوں کو جو نومولود ہوتے تھے ان کو پہاڑی علاقوں سے عورتیں آتی تھیں، یہ بڑی جفاکش ہوتی، اور وہ علاقہ تہذیب و تمدن اور سے ذرا پاک صاف ہوتا تھا، بیکار چیزیں، اور ان علاقوں کی زبان عربی زبان بڑی فصیح ہوتی۔ تو ایک قافلہ آیا، ایک قافلے میں ایک ایسا گھرانہ بھی شامل تھا جو بہت ہی غریب تھے، خاتون کمزور، ابھی ولادت ان کے پاس بھی ہوئی ہے، اتنا دودھ نہیں آتا کہ بچے کو پلائیں، بچہ ہر وقت روتے رہتا۔ سواری کے لیے جو گدھی لی تھی، اس کا حال یہ تھا کہ سب سے آخر میں پہنچی ہو۔ قافلے کے دوسری خواتین پہلے پہنچی، بڑے بڑے مکے کے گھروں میں پہنچ گئی، اطلاع ملی فلاں گھر میں سرداروں کے بیٹے ہوئے، اولاد ہوئی ہے، وہاں گئی، ان کو لے کر، ان بچوں کو لے کر اپنے خیموں کو لوٹ گئی۔ اب یہ خاتون آخری میں پہنچی، یہ تھی حضرت دائی حلیمہ، یہ جب پہنچی تو مکے میں تقریباً بچے تقسیم ہو چکے، لے چکے۔ حضرت عامرہ کے پاس پہنچی، وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ بھئی بچے کے ابا تو ہے ہی نہیں، والد صاحب ہے ہی نہیں، انتقال ہو چکا ہے۔ تو ان کے دل میں خیال ہے کہ کیا ماں اور دادا اس کا معاوضہ کیا دیں گے، کیا انعام دیں گے۔ اس زمانے میں اتنا زیادہ خاندانی رکھ رکھاؤ اور رشتوں کا خاص خیال نہیں تھا کہ دادا پوتا بیٹا ہے بقایا تو ختم۔ جب واپس جانے کا وقت آیا تو شاید
شوہر نے مشورہ دیا، ان کے دل میں خیال آ کہ خالی ہاتھ کیوں جائیں، چلو اسی بچے کو لے کر چلتے ہیں۔ واپس آئی ہیں حضرت آمنہ سے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا۔ تعجب ہو رہا ہے کس بات پر؟ رسول اللہ کا جب نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک حلیہ، ایک شخصیت، ایک بڑی زبردست پرسنالٹی ابھر کر آتی، لیکن یہ بھی پیدا ہوئے حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، سمجھے؟ اب حضرت دائی حلیمہ گود میں لیے آ رہی ہیں، ابھی خیمے پہنچی ہیں، پاک صاف ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، دودھ پلانے لگی۔ جسم میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کیا کہ اب اتنا دودھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اطمینان سے سیر ہو کر پی لی، اپنے بچے کو پلایا، وہ بھی پیٹ بھر کے پی۔ حضرت دائی حلیمہ فرما دیا کہ ابھی بھی میں محسوس کر رہی تھی کہ 2-4 بچوں کو اور لائیں تو انہیں بھی پلا سکتی ہوں۔ یہ برکتیں صرف خیمہ پہنچنے سے شروع ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت۔ اب قافلہ واپسی کا سفر اختیار کر چکا، وہ سواری جو سب سے آخر میں آئی تھی اب اس کا حال یہ کہ اڑی جا رہی ہے، اور آس پڑوس کی عورتیں پوچھ رہی ہیں، حلیمہ یہ تیری گدی وہی ہے جس پر تو بیٹھ کر آئی تھی؟ اس کو کیا ہو گیا ہے، کیا معاملہ ہے اس کا؟ اپنے علاقے پہنچ گئے، چند بکریاں تھیں اس گھر کے زندگی کے گزارے کے لیے، وہ اطراف کا علاقہ، وہاں جاتی تھی چرنے کے لیے، واپس آتی تو بڑی مشکل سے اتنا دودھ نکلتا کہ گھر والوں کا پیٹ بھر سکتا۔ اب جاتی ہیں تو حال یہ ہے کہ بکریاں جب واپس آتی ہیں تو اتنا دودھ دیتی ہیں کہ گھر والے پیٹ بھر کر پیئیں، بلکہ ہو سکتا ہے اڑوس پڑوس کو بھی دیتے ہوں۔ اور اطراف کی عورتیں اپنے شوہروں سے کہتی کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اپنی بکریوں کو اس جگہ پر لے جاؤ جہاں پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ ان کو کیا معلوم کہ بکریوں کے چرنے سے دودھ نہیں آ رہا ہے، گھر میں وہ متبرک ہستی موجود ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گھر پر مہربانی فرمائی۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال گزر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بچے نہیں دکھ رہے، دور سے دیکھنے پر تن و من صحت تندرست خوبصورت 4 سالہ بچے نظر آتے۔ 2 سال ہو گئے، تمام عورتیں بچوں کو لی مکہ واپس آئی۔ حضرت آمنہ نبی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش، صحت مند تندرست، کون خوش نہیں ہوگا۔ اس موقع پر حضرت دائی حلیمہ نے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھی تو عرض کیا کہ بی بی اجازت ہو تو کچھ اور عرصہ دودھ پلاؤ اس کو، دیکھیے بچے کی صحت کاٹھی کتنی اچھی ہو گئی ہے، اور آب و ہوا نے کتنا اثر کیا ہے۔ بچے کا یہ حال دیکھ کر حضرت آمنہ بھی راضی ہو گئی۔ دوبارہ حضرت حلیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے میں پہنچے۔ اب کتنا عرصہ رہے واللہ عالم، 1.5 سال۔ ایک دن حضرت دائی حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہیں کہ اچانک ان کا بیٹا جو رسول اللہ علیہ وسلم کا ہم عمر تھا عبداللہ بھاگا آیا اور کہا کہ امی میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ حضرت دائی حلیمہ اور ان کے شوہر کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، قتل کر دیا ہے پرایا بچہ، لوگ کیا کہیں گے، مکے کے بہت بڑے سردار کعبۃ اللہ کے متولی کا پوتا ہے، یہ کیا انجام کریں گے وہ ہمارا۔ دونوں میاں بیوی بھاگے اس جگہ پر گئے، وہاں جا کر جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحنے میں کھڑے ہوئے، جا کر دائی حلیمہ نے گلے سے لگا لیا، بیٹا کیا ہوا؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ نہیں سفید لباس میں 2 آدمی آئے تھے، مجھے پکڑ کر زمین پہ لٹا دیا، میرے سینے کو چیر دیا، وہ اندر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ شق الصدر کا واقعہ پہلی مرتبہ بچپن میں ہوا، دوسری مرتبہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جبکہ آپ کو جبرائیل عرش پر لے جانے کے لیے آئے اور کعبۃ اللہ کے پاس زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کر شق صدر کیا، 2 مرتبہ ہوا ہے۔ اور اس دوران میں جو صفائی کی گئی ہے، علم و حکمت بھر دی گئی، اور انسانی جو سفلی جذبات، احساسات، خیالات ہوتے ہیں ان کو نکال دیا۔ لیکن اب دائی حلیمہ ان کے شوہر بہت پریشان ہوئے، انہوں نے فوری سفر کا ارادہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچے۔ حضرت آمنہ یقیناً پریشان ہوگی، بھائی اچانک تم تو بڑے لمبے عرصے کے لیے گئی، پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں بس بچے کے، انہوں نے پوچھا کہ حقیقت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اصلی بات تو بتاؤ۔ کہا کہ بچے کی جان کا خوف ہے، ایسا واقعہ ہوا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ نہیں بے فکر ہو، ایسا کوئی واقعہ نہیں، میرے بیٹے کی شان بہت بڑی ہے۔ بہرحال حضرت دائی ماں لوٹ کے آ گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کی گول، ممتا، شفقت کے سائے میں زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ 1.5 سال اور گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئے۔
حضرت آمنہ نے سوچا کہ بھئی بچے کو لے جا کر ننیال والوں سے ملا کے لاتے ہیں، چلی وہاں پر۔ حضرت عبداللہ نے کوئی جائیداد چھوڑی نہیں تھی، چند اونٹ تھے، چند بکریوں کا ایک چھوٹا سا جتھا تھا، گلہ تھا، اور ایک خاتون کنیز ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لائی، بس یہی جائیداد ہے۔ نبی کے ساتھ سرمایہ نہیں، ساز و سامان نہیں۔ اس کے برخلاف ابو جہل کا باپ جب مرا ہوگا، جس کا اصلی نام ابو جہل کا عمر بن ہشام ہے، عمر بن ہشام، اس نے اپنے بیٹے کے لیے تو ایک فارچون، ساز و سامان زندگی چھوڑ دی، نوکروں کا، غلاموں کا جتھا ہے، لونڈیاں ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں، شاندار گھر ہے، مال و دولت کے ڈھیر ہیں، سرداری ہے باپ کے بعد میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری نہیں ملی، ابھی سردار عبد المطلب ہے، آپ کے دادا ہیں۔ بہرحال حضرت آمنہ حضرت ام ایمن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ پہنچی۔ 1 مہینے کا قیام رہا، ہر جگہ گئے، وہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی، وہ گھر بتایا گیا جہاں حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تھی اور وہاں خبر بنی تھی۔ پھر وہ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پھر آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ باغ ہے جہاں پر میں آیا کرتا تھا گھومنے پھرنے کے لیے، یہ تالاب ہے جہاں پر میں نے تیرنا سیکھا ہے۔ 1 مہینے کے قیام کے بعد واپسی شروع ہوئی۔ مکے سے تھوڑی دور کے فاصلے پر ابوا کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا صدمہ دیا۔ پہلا صدمہ ولادت سے پہلے ہی باپ کو اٹھا لیا، اور اس سوسائٹی میں جہاں پر یتیم کی کوئی اہمیت اور کوئی ویلیو، قدر و قیمت ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ٹھاک پرورش کرائی ہے، اور اس کا قرآن میں اظہار کرے گا اللہ تعالیٰ۔ راستے میں ماں کا سایہ اٹھ گیا، 6 سال کا بچہ۔ ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی سرپرستی میں لے 2 سال تک حضرت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار، شفقت، محبت کے ساتھ سردار تھے، ایک خاص مسند پہ بیٹھتے تھے، بیٹے احتراماً بازو بیٹھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو 8 سال کے، لیکن دکھتے ہیں 10-12 سال کے، 14-15 سال کے، بھاگتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر کھیلتے کودتے، اچانک آ کے دادا کے بازو بیٹھ جاتے۔ اب تمام چاچاؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ پکڑ کر کھینچے، اتارے ان کو، اور حضرت عبد المطلب فرماتے کہ نہیں میرے بیٹے کو رہنے دو، سرداری سجتی ہے اس پر، میرے بازو بیٹھنے دو اس کو۔ لیکن 2 سال کے وقفے میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا آپ کو خیال ہے جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا، تو فرمایا کہ ہاں، میں 8 سال کا تھا، میرے دادا کا انتقال ہوا اور میں رو رہا تھا۔ نبی روتے ہیں، نبی روتے ہیں، دل کو چوٹ پہنچتی ہے۔ محبت کرنے والے جب چھوٹ جائے اور پتہ چلے کہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو پھر صدمہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو ہم یہاں پر رکھتے ہیں اور روکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہیں۔ اگلی نشست میں پھر مزید سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد میں ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور پھر ڈائریکٹلی وہاں سے ہمارا اصل موضوع شروع ہوگا، سیرت ان قرآن۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں